تو پھر انسانوں میں وہ انسان الگ ہو جاتے ہیں جو مسلمان ہیں، وگرنہ انسان ہونے میں تو کافر بھی انسان ہے، بعد مذہب کتنے ہیں آخر وہ بھی تو انسان ہے نا۔ لیکن جو جو کلمہ پڑھتا جائے گا اس کو ہم کہیں گے مسلمان۔ تو پھر یہ اتنے آداب اور درجات آ رہے ہیں، یہ مسلمانوں کے اندر بھی پھر درجات ہیں روزے کے حوالے سے، حالانکہ روزے میں ہیں سارے برابر، لیکن ابھی آپ فرق سنیں گے تو ہمیں خود علم ہو جائے گا کہ ہم ان درجات میں سے ہم کس حصے میں آتے ہیں، جبکہ معاشرے کے اندر ان تینوں قسم کے لوگ جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے درجات کے لحاظ سے ایک درجہ آتا ہے عام لوگوں کا روزہ، دوسرا درجہ خاص لوگوں کا روزہ، تیسرا خاص الخاص لوگوں کا روزہ۔ اب یہ تینوں قسم مسلمانوں کی ہیں، انسانوں کی ہیں۔ اب سنیے، پہلا جو عام درجہ ہے روزے کا وہ یہ ہے کہ سارا دن جب روزے کی نیت کر لی تو کھانے پینے جماع ان معاملات سے پرہیز کرنا ہے جی، کہ امساک کا معنی کیا ہے؟ رکنا۔ تو لہذا سارا دن کچھ نہیں کھانا، کچھ نہیں پینا ہے جی، ازدواجی معاملات سے دور رہنا ہے، اور بس یہ عام لوگوں کا روزہ یہ ہے۔ اور اس سے دوسرا درجہ خاص لوگوں کا روزہ، وہ کیا ہے؟ خاص لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ کھانے پینے ان معاملات سے بھی رکنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے اعضاء کا جو معاملہ ہے ان کو بھی درست رکھنا ہے، یعنی ہاتھ کا استعمال درست ہو، زبان کا استعمال درست ہو، آنکھ کا استعمال درست ہو، پاؤں کا استعمال صحیح سمت ہو، آنکھ کا استعمال صحیح ہو، کانوں کا استعمال صحیح ہو۔ یعنی پتہ چلا کانوں کا استعمال صحیح ہو، کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ سارا دن کوئی بری بات نہیں سننی، کوئی گانا باجا، کوئی اس طرح کی کوئی بھی بیہودہ ہاں جی فحش گوئی، کوئی ایسی بات نہیں سننی، تاکہ کانوں کی پاکیزگی طہارت مکمل روزے کے ساتھ قائم و دائم رہے، کہ روزہ ایک ہماری عبادت ہے۔ تو عبادت کے اندر یاد رکھیں کوئی گانے تو نہیں نہ سنتا۔ اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں کوئی گانے تو نہیں نہ سنیں گے۔ تو یہ تصور ہم نے کرنا ہے کہ روزہ ایک عبادت ہے، اور عبادت کے دوران ہم نے اپنی سماعت کو درست کرنا ہے۔ لہذا کہیں ایسا عنصر پایا جا رہا ہے کہ روزے بھی رکھتے ہیں لوگ اور گانے بھی چلاتے ہیں، لوگوں کو بھی پریشان کرتے ہیں، تو انہیں سوچنا ہوگا کہ آپ کا روزہ کس درجے کا ہے۔ یہ فیصلہ تو ہم نے کرنا ہے کہ ہم کس قسم کے روزے کے اندر آتے ہیں، اسی طرح ہی ثواب ہے، اسی طرح کے درجات ہیں، اسی طرح کے مدارج ہیں۔ پھر انہی میں سے کوئی ولی بن رہے ہیں، کوئی جناب عبد القادر جیلانی بنے، کوئی جناب ابدال کے منصب پر فیض ہوئے، کوئی قطبیت پر، تو اس کی کوئی وجہ ہے نا جی، اس کے اندر کوئی وجہ ہے جس وجہ سے ہیں تو سارے انسان، لیکن ان میں سے پھر مدارج بن گئے، ان میں مقامات کا فرق ہو گیا۔ اسی طرح یہ زبان ہے، زبان کا استعمال درست کرنا ہے۔ ظاہر ہے اس سے روزے دار نے خود بھی بولنا ہے، لین دین ہے، کاروبار ہے، معاملات ہیں، گھریلو معاملات ہیں، دوست احباب ہے، مارکیٹنگ ہے، دیگر کتنے معاملات ہیں،
لیکن زبان کا استعمال درست کیوں؟ کہ آپ عبادت میں ہیں، روزے میں ہیں، تو روزہ عبادت ہے۔ اگر آپ زبان کے ساتھ جھوٹ بول رہے، گالی گلوچ، لغویات، بیہودہ باتیں، طرح طرح کی آپ کی زبان سارا دن چل رہی ہے تو آپ اندازہ فرمائیں کہ زبان کے ساتھ جھوٹ بولنا، گالی دینا اور بیہودہ بکواس کرنا، شور و غل کرنا اور طرح طرح سے جو بہتان تراشیاں اور غیبتیں آج کل تو اللہ رحم کرے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ عبادت کے اندر ہیں اور آپ کسی پر بہتان لگا رہے ہیں، کسی کو گالی دے رہے ہیں، کسی کی غیبت کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم اے ایمان والو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، غیبت سے بچو۔ اب رب فرماتا ہے کہ غیبت سے بچو۔ اب یہ عام روزے سے ہٹ کر حکم ہے، تو روزے کی حالت تو ایک عبادت کی حالت ہے، اس میں تو اور بچنا ضروری ہے۔ کیوں؟ روزے کی حالت میں ہمیں تیار کیا جا رہا ہے، ہماری پریکٹس ہو رہی ہے گناہوں سے بچنے کی اور ان اعضاء کی حفاظت کی، اور ہم نے کیسے کس طرح سے ایک ایک عضو کا استعمال جو ہے وہ اس ماہ کے اندر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے اثرات سال بھر کے لیے پڑیں گے، 11 ماہ تک جائیں گے، پھر آئندہ رمضان شریف پھر زندگی میں مقدر ہے تو پھر آئے گا۔ تو یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 خواتین نے روزہ رکھا، قریب شام کا ٹائم ہوا تو وہ قریب المرگ ہو گئی، قریب تھا کہ وہ مر جائیں۔ آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واقعہ یوں ہوا کہ 2 عورتوں نے رزق حلال سے روزہ رکھا ہے، لیکن اب تھوڑا ٹائم باقی ہے، لیکن ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ مر جائیں۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیالے میں نا انہیں کہو کہ وہ کہہ کریں اور وہ پیالہ میرے پاس لے کے آؤ۔ وہ لے گئے ایک صحابی اور انہوں نے کہہ کی کوشش کر کے اور پھر وہ حضور کے پاس لایا گیا تو آپ علیہ السلام نے دیکھتے ہی فرمایا، دیکھیں نا آج ڈاکٹر دیکھ کر بتاتے ہیں کہ جی آج کا ڈاکٹر ریسرچ کرتا ہے کہ کیا مرض ہے۔ اللہ کے نبی کے جب سامنے معاملہ آیا حضور نے فرمایا کمال تو یہ ہے کہ انہوں نے رزق کے حلال سے روزہ رکھا اور سارا دن غیبت کرتی رہی۔ اور غیبت کیا ہوتی ہے؟ ان کی قے کے اندر گوشت کے ٹکڑے لوتھڑے شامل تھے۔ کہا کہ یہ سارا دن رزق حلال سے روزہ رکھا، لیکن پھر انہوں نے کیا کیا؟ آپس میں بیٹھ گئیں، کبھی اس کی غیبت، اس کی غیبت، اس کی غیبت، اس کی چغلی، ایسے ایسے بہتان تراشیاں انہوں نے سارا دن جو ہے وہ اس میں صرف کر دیا ہے۔ لہذا پتہ چلا کہ ان کی قے کے اندر گوشت کے ٹکڑے ان کے اندر سے نکلے تھے، گوشت کے ٹکڑے لوتھڑے باہر آئے تھے، جس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کی غیبت کرنا اپنے دوسرے بھائی کا گوشت کھانا ہوتا ہے۔ تو اب اوپر سے روزہ رکھا ہو اور ساتھ غیبت جاری ہو، اب جناب روزہ رکھا ہو اور چوری اور ڈاکے جاری ہوں، ہیں تو یہ کیا جائز ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ فرمایا چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت جو ہے جب چوری ثابت ہو جائے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ یہ تو قرآن ہے۔ اب روزہ رکھا ہے، لوگوں کا مال لوٹا جا رہا ہے اور لوگوں کا مال طریقے سے لوٹا جا رہا ہے، کھایا جا رہا ہے، ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، رشوت چل رہی ہے، حرام خوری چل رہی ہے، تو یاد رکھیں یہ کیا روزہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو خاص لوگوں کا روزہ بھی جب ہوگا
کہ جب وہ اپنے اعضاء کا استعمال درست کریں گے، جب رشوت، سود، چوری، ڈاکہ، جب کسی کا مال چرایا جاتا ہے، چھینا جاتا ہے، لیا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، تو یاد رکھیں اس میں اعضاء کا استعمال نہیں ہو رہا۔ تو آپ دیکھتے نہیں ہو کہ آپ روزے کی حالت میں ہو؟ میرے سے آپ زیادہ جانتے ہیں کہ اس وقت معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، سب جانتے ہیں۔ اور ایک طرف ہمارے سامنے قرآن و سنت ہے، اور ایک طرف ہمارے سامنے رمضان المبارک ہے، رمضان کی پر نور ساتیں ہیں، رمضان کا آداب ہیں، ان کو ہم نے کیسے اپنانا؟ پھر کوئی لوگ وہ ہیں کہ جناب دوستوں میں کھڑے ہو جائیں گے، کوئی ادھر کا جھوٹ لگائیں گے، کوئی ادھر کا، وہ فریش ہو رہے ہیں۔ بھائی قرآن پڑھ کر آپ فریش نہیں ہو سکتے؟ ہاں، قرآن پڑھ کر آپ کو اطمینان نہیں آ سکتا؟ نوافل پڑھ کر، ذکر و اذکار، درود شریف پڑھ کر آپ کو اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا؟ آپ 4 دوستوں سے، وہ بھی بے وفا ہیں، یاد رکھیں، وہ بھی دنیا میں آج کہاں دوستی رہ گئی؟ وہ سچے دوست بھی دنیا سے چلے گئے، اللہ ماشاءاللہ آج وہ دوست نہیں ملتے جن کا ذکر کتابوں کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ دوست کیا ہوتا ہے۔ دوست وہی تھا کہ ابو بکر صدیق، آپ علیہ السلام کے دور جاہلیت میں ابو بکر صدیق حضور کے دوست تھے نا۔ تو جب آپ علیہ دوستی کس مقام پر تھی کہ آج حضور اور ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں، پیار و محبت سے باتیں ہو رہی ہیں، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر آج میں تمہیں ایک بات نہ بتاؤں؟ ہیں باتیں تو پہلے ہی ہوتی تھیں، ایک عرصہ گزر گیا تھا پیار و محبت میں چلتے ہوئے نا، لیکن آج آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر میں تمہیں ایک بات نہ بتاؤں؟ جی یا رسول اللہ بتائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے نبوت کا منصب عطا کیا ہے۔ ہاں، اب دیکھنا یہ ہے کہ دوست پھر اب کیا کرتا ہے؟ دوست کا جواب یہ آیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا منصب عطا کیا ہے، تو ابو بکر اس کو قبول کرتا ہے؟ اب ہے کوئی دوست؟ بتاؤ نا، ایسا کوئی دوست ملتا ہے جو اس طرح چلے؟ اور بھائی نہیں ملتے تو پھر اس سچے رب سے نہ دوستی کر لے، جو دوستی دنیا میں بھی کام آئے، آخرت میں بھی کام آئے۔ اور جس دوست دنیا میں وفا نہیں کرتے، مرے پیچھے اس دوست نے کیا کام آنا ہے؟ آگے کس نے کیا پوچھنا ہے؟ لہذا ان کے لیے تو ہم فریش ہونے کے لیے نماز بھی چھوڑیں گے، درس و بیان بھی چھوڑیں گے، قرآن کی تلاوت چھوڑیں گے، سب کچھ چھوڑ دیں گے، لیکن ہے وہ دوست بے وفا، ہاں ہے بے وفائی۔ اب یہ عورتوں کے معاملات میں دیکھ لیں، وہ وہاں بھی ایسے ہی شیخ سعدی نے کہا تھا کہ ہے بے وفائی عورتوں کی عادت، مت سیکھ عورتوں جیسا برا کام۔ بات تھوڑی عجیب کر گئے، مطلب یہ ہے کہ ادھر بے وفائی زیادہ پائی جاتی ہے، بے وفائی بندوں میں بھی پائی جاتی ہے، عورتوں میں بھی پائی جاتی ہے، کوئی بھی پہلو ہے، ذرا سوچ کر سمجھ کر اپنی زندگی گزاریے۔ خیال کرنا یہ آپ کا روزہ ہے، اس پر بڑی تقریر ہو سکتی ہے، بڑی باتیں ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ دوسرے درجے کا جو روزہ ہے نا خاص، پہلا تو عام تھا کہ کھایا پیا باقی جو چل رہا ہے، کھانے پینے سے پرہیز کرنا، لیکن بھائی جان خاص لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ وہ روزے کے ساتھ کھانا پینا ان چیزوں سے بھی رکیں گے، اور اس کے ساتھ سارا دن اپنے اعضاء کا استعمال بھی درست کریں گے، تو پھر اس درجے کا روزہ بنے گا۔ اور تیسرا درجہ کیا ہے؟ خاص الخاص۔ خاص الخاص کیا ہے؟ اب ہم میرا خیال ہے اس میں سارے فیل ہو جائیں گے۔ سوچئے ہم کیوں نہیں اس منصب پر آ سکتے؟ کیونکہ کافی ساری مجبوریاں بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، لیکن یاد رکھیں اس میں بھی ہم اپنے کام، اپنے معمولات کو بھی عبادت میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ سن لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاص الخاص لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ وہ روزے کی حالت میں سارا دن کیا کام کر رہے ہیں؟
کبھی وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ہاں تلاوت ہو رہی ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، نفل پڑھے جا رہے ہیں، ذکر و اذکار، یعنی پورا دن روزہ بھی عبادت اور بندے کے جو معمولات ہیں سارا دن وہ بھی عبادت۔ یہ ہے جی تیسرا درجہ۔ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم اس میں سے کس قسم میں آتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔